کون عمر بن خطاب؟ فرمایا کہ عمر بن خطاب وہ جو 40ویں تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور عمر بن خطاب وہ کہ جنہوں نے علی الاعلان ہجرت کی۔ کون عمر بن خطاب؟ عمر بن خطاب وہ تھے کہ پہلے اسلام کی تبلیغ پوشیدہ طور پر ہوتی تھی، اور عمر بن خطاب وہ ہیں کہ جس کے اسلام لانے کے بعد اسلام کی تبلیغ پوشیدہ نہ رہی بلکہ علی الاعلان اسلام کی تبلیغ ہوتی رہی۔ پھر میں کہوں کہ کون عمر بن خطاب کہ جس نے اسلام کی خدمت کی، تو جواب آتا ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی وہ عمر بن خطاب جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اے نبی مکرم، آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور آپ کی پیروی کرنے والے مومنین کافی ہیں، اسلام کی تبلیغ علی الاعلان کریں۔ یہ کب نازل ہوئی؟ جب حضرت عمر اسلام لا چکے ہیں۔ کون عمر بن خطاب جس کے بارے میں میرے اور آپ کے پیارے آقا حضور احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمرا۔ فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا، جن کے کردار، جن کی خدمات اتنی ہیں کہ حضور نے اپنے بعد نبی ہونے کا کہا کہ اگر ہوتے تو عمر زیادہ مستحق تھے کہ وہ نبی ہوتے ہیں۔ کون عمر بن خطاب کہ جس کی حکومت ہواؤں پر بھی تھی، جس کی حکومت دریاؤں پر بھی تھی، جس کی حکومت آگ پر بھی تھی۔ ہواؤں پر حکومت کس طرح تھی؟ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین آپ کا زمانہ ہے، خلیفہ دوم عمر بن خطاب کا، مسجد نبوی ہے، ممبر پر کھڑے لوگوں کو خطبہ ارشاد فرما رہے جمعے کا۔ دوران خطبہ آپ نے وہ کلمات پڑھے جس کا تعلق خطبے سے نہیں تھا۔ آپ نے دوران خطبہ کہا یا ساری الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو نہ چھوڑنا۔ لوگ حیران ہو گئے کہ اس چیز کا، اس لفظ کا تعلق خطبے سے نہیں ہے تو عمر کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کچھ دن گزرے کہ حضرت ساریہ جو مارکے پر تھے، مہم پر تھے، دشمن سے لڑ رہے تھے، وہ جب واپس آئے تو ان کے لشکر کو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ کی جنگ کے دوران کوئی معاملات پیش آئے وغیرہ، کہا کہ ایک موقع ایسا تھا، جمعے کا دن تھا، ہم پہاڑ پر تھے اور دشمن ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، قریب تھا کہ ہم پہاڑ سے اتر کر پہاڑ کو چھوڑ دیتے، آواز آئی کہ یا ساری الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو نہ چھوڑنا۔ پہاڑ پر رہ کر دشمن کا مقابلہ کیا، اللہ نے اسی جمعے کے دن ہمیں دشمن پر غلبہ عطا فرمایا۔ فرمایا کہ آواز آئی، وہ آواز عمر کی تھی کہ جو مسجد نبوی میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز کے اندر اتنی پاور اور اتنا حق اور سچ رکھا کہ آپ نے جو ہے مسجد نبوی کے اندر سے ان کو وہ فیض پہنچایا، جو فیض آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملا۔ عدالتوں کا جو نظام جو رائج ہوا ہے وہ عمر کے دور میں ہوا ہے۔ اس طرح عدالتیں بنی ہوئی ہیں نا آج، حضور کے دور میں یا ابو بکر صدیق کے دور میں اس طرح باقاعدہ عدالتیں نہیں تھیں، بس کسی کا مسئلہ ہوتا وہ پیش کرتے اور مسئلہ حل کیا جاتا، لیکن اس کو باقاعدہ عدالت کی صورت دے دینا اور باقاعدہ ایک کو قاضی مقرر کرنا اور اس کا وہی کام ہونا، یہ نظام دینے والے عمر بن خطاب ہیں۔ اور مجرموں کو عدالتی نظام کے بعد حق کو جو ہے پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے جیلوں کا نظام مقرر کرنے والے عمر بن خطاب ہیں۔ فرمایا کہ عمر کا لو وہ تھا، عمر کی خلافت وہ تھی جس کے اندر باقاعدہ انصاف کا بول بالا تھا، عدالتی نظام قائم کیا گیا، مجرمین کے لیے جیل کا نظام قائم کیا گیا۔ عمر وہ ہیں کہ جن کی سلطنت آپ کی شہادت کے وقت جو سلطنت اسلامیہ تھی وہ 22 لاکھ مربع میل تک پھیل چکی تھی۔ کون عمر؟ وہ عمر ہیں کہ جس کے بارے میں ایک انگریز مفکر لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے؟ اتنی صدیوں بعد انگریز مفکر نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اگر مسلمانوں کو عمر بن خطاب کے بعد ایک اور عمر اور مل جاتا، کیا کہا؟ عمر بن خطاب کے بعد مسلمانوں کو عمر جیسا ایک اور عمر اور مل جاتا تو پوری دنیا پر مسلمانوں کی حکمرانی ہوتی، پوری دنیا پر مسلمانوں کی حکمرانی ہوتی۔ یہ ایک انگریز لکھتا ہے، تو کتنی خدمات پیش کی ہوں گی وہ عمر، وہ کہ جو آج بھی گنبد خضرا کے سائے میں حجرہ عائشہ میں حضور اور حضرت بکر صدیق کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ یہ مقام ہے حضرت عمر کا اور یہ فضیلت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میرے دوستو، ہم سب کو ان صحابہ کی تاریخ پڑھ کر ان کی زندگیوں کا جائزہ لے کر اور وہ بنیادی چیزیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں اپنی زندگیوں میں شامل کر کے اپنی نسلوں میں کنورٹ کرنی چاہیے، اور خاص طور پر ہمارے حکمرانوں کو، جو مسلم حکمران ہیں، ان کو اسلامی سلطنت کے جو خلفاء ہیں ان کی زندگی کو پڑھ کر ان کے مطابق حکمرانی کرنی چاہیے۔